اچھا، ہم بات کر رہے تھے گداگری سے کون کون سی برائیاں جنم لیتی ہیں. تو اس میں سب سے پہلے کاہلی اور سستی کو فروغ ملتا ہے. کاہلی یعنی اگر ایک انسان کو مفت میں پیسے مل رہے بغیر کسی محنت کے، یعنی ایک جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے یا کسی سے مانگ لیتا ہے کہ یار مجھے 200 یا 100 روپے دے دو، یا وہ 10 روپے روز کے وہ ایک جگہ بیٹھ کے مانگتے ہیں تو دن میں ان کا کافی اچھا خاصا ان کا انکم ہو جاتا ہے. تو اس سے کاہل اور سستی کو فروغ ملتا ہے، یعنی وہ لوگ کاہل اور سست ہو جاتے ہیں، ان کو کام کرنے میں پھر مزہ نہیں آتا. اس کے ساتھ ساتھ کام کرنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی واقع ہو جاتی ہے. یہ اس لیے آتی ہے کہ ان کو پیسے مل رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے آپ کے گھر کا کام کون کرے گا، یا آپ کے لیے ڈرائیور کون آئے گا، آپ کے لیے فیکٹریاں کون چلائے گا. تو مزدوروں میں کمی ہو جاتی ہے، کام کرنے والے لوگوں میں. اچھا، تیسرا پوائنٹ ہے گداگری کی وجہ سے مستحقین کی تلفی ہوتی ہے. یعنی گداگری ایک ایسا مذموم فعل ہے کہ اس سے جو کام کے لوگ ہیں، جو حقدار لوگ ہیں، یعنی جن کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اسلام نے ان کو دینے کو کہا ہے، ان کی حق تلفی، ان کا حق مارا جاتا ہے. کیونکہ ایک خاص اماؤنٹ ایک انسان خیرات زکوٰۃ کے طور پر اپنے دل سے نکال لیتا ہے، لوگوں کو دیتا ہے، تو دینے والے کو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ حقدار ہے یا حقدار نہیں ہے، لیکن اس سے حقدار لوگوں کی حق تلفی ہوتی ہے، جو مستحقین ہیں ان کی حق تلفی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھی بات یہ ہے کہ گداگری سے انسان میں بے شرمی بے غیرتی جنم لیتی ہے. بے شرم ہو جاتا ہے کہ جو باتیں سناؤ اس کو جو بھی کہو اس نے کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس مجھے پیسے ملنے ہیں، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. اچھا، پانچویں بات ہے کہ جھوٹ، مکر، دھوکہ اور فریب جیسی برائیاں جنم لیتی ہے. وہ اگر بھیک مانگنے کا اس پہ آ گیا بھیک مانگنے پہ، تو اس میں کیا کیا برائے گی، وہ جھوٹ پہ بولے گا، دھوکہ بھی کرے گا، مکر و فریب بھی اس میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس میں بے شرمی بے حیائی، اس میں تمام برائیوں کی جڑ، یہ تمام برائی اس میں سما جائے گی. وجہ کیا ہوگی اس کی؟ وجہ یہی ہے کہ اسے مفت میں پیسے آنے کا مزہ مل گیا ہے. تو ٹھیک ہے، گداگری ایک ایسا مذموم فعل ہے جس کی ہمیں مذمت کرنی چاہیے. اور اس میں آپ نے سبق میں بھی پڑھا کہ بجائے ثواب کے ایسے لوگوں کو دینا عذاب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. یعنی جو لوگ مستحقین نہیں اور ان کو آپ خیرات زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں تو یہ ثواب کی جگہ عذاب کا موجب بنتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.